کہ ہم صرف بھکاری ہیں, آپ کا ووٹ حاصل کریں گے, آپ کو نیتا بنائیں گے, مکھیہ منتری بنائیں گے, پردھان منتری بنائیں گے, اور ہم کو کیا ملے گا؟ افطار کی دعوت اور منہ میں کھجور, ریزرویشن نہیں ملے گا ہم کو. یہ کون سا انصاف ہے سر؟ دستوری ترمیمی بل پر بولنے کا موقع فراہم کیا. محترم چیئرمین صاحب, میں آپ کی جانب سے برسر اقتدار جماعت کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آج انہوں نے جو دستوری ترمیمی بل کو لایا ہے, آپ شابانوں کے اس قانون کے لانے کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. مبارکباد دیتا ہوں آپ کو, اور امید کرتا ہوں کہ اس کے بعد برسر اقتدار جماعت کے ذمہ داروں کی زبانوں سے بار بار شابانوں کا ذکر نہیں ہوگا, کیونکہ یہ آپ کا دستور میں اس بات کی اجازت ہے کہ سپریم کورٹ اگر کوئی فیصلہ دیتا ہے تو سرکار کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اس فیصلے کے اوپر قانون بنائے جو آپ نے کیا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے شابانوں کی روایت کو برقرار رکھا, آپ کو مبارکباد. دوسری بات یہ ہے جناب چیئرمین صاحب کہ بڑی بڑی باتیں ہوئی کہ او بی سیز کے لیے سرکار ہے. میں اس کو ڈسپیل کرتا ہوں, ایکسپوز کرتا ہوں. یہ سرکار او بی سیز کے لیے نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ نیشنل کمیشن آف شیڈول کاسٹ, نیشنل کمیشن آف شیڈول ٹرائب جو ہے 338B میں ان کو جو اختیار دیا گیا ہے وہ پلان اینڈ پارٹیسپیٹ کرنے کا. آپ او بی سیز میں NCBC کہنے کہ خالی ایڈوائز کرنا, یہاں پر پلان اور پارٹیسپیٹ ہے ہی نہیں. تو یہ آپ کا ایکسپوز کرتا ہے آپ کی ہپوکریسی کو اور آپ کی منافقت کو. دوسری بات یہ ہے کہ روہینی کمیشن نے کہا کہ 10% OBC 50% ریزرویشن کو حاصل کر رہے ہیں اور 20% ذاتیں ایسی ان کو کچھ نہیں مل رہا ہے. تو سب کیٹیگرائزیشن کیوں نہیں کر رہے آپ؟ اگر آپ OBCs کے لیے ہیں تو مخصوص کاسٹ کے لیے آپ ہیں, آپ تمام OBCs کے لیے نہیں ہیں. یہ آپ ہی کا روہینی کمیشن نے آیا ہے. تو سب کیٹیگرائزیشن آپ کریں گے نہیں کریں گے؟ تیسری بات یہ ہے کہ سر یہ کیسا بات ہے کہ اگر ریاست تلنگانہ میں جو مسلمانوں کی بیکورڈ کاسٹ ہیں ان کو ریزرویشن ملتا ہے مگر سینٹرل لسٹ میں اس کا ذکر نہیں ہوتا. تو ایک ایسا قانونی میکانزم بنانے کی ضرورت ہے کہ اگر کسی اسٹیٹ اور ریاست میں وہ یہ طے کرتی ہے کہ یہ ہمارے اسٹیٹ کی OBC ہے تو سینٹرل لسٹ میں اس کو ریفلیکٹ ہونا چاہیے. مثال کے طور پر بہار میں سرجا پوری ذات کا ذکر ہی نہیں ہے سینٹرل لسٹ میں, تو اس کا حکومت کرے گی نہیں کرے گی. چوتھی بات یہ ہے کہ آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ نریندر مودی کی سرکار کیوں ڈر رہی ہے؟ 50% کو کراس کریے نا. جب پیار کیا تو ڈرنا کیا, توڑ جائیے 50% کو. کیوں 50% کو ڈر رہے ہیں آپ؟ جو 50% ہے ان کو 27%, جو 20% ہے ان کو 50%. تو آپ کی محبت OBC سے نہیں ہے, آپ کی محبت ان کے ووٹ سے ہے, اور آپ کا دل ان 20% کے لیے دھڑکتا ہے جس کے لیے آپ نے 50% تحفظ ریزرویشن دی ہے. یہ آپ کی حقیقت ہے. پانچویں بات یہ ہے اسپیکر صاحب کہ ہم حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ پرو ایکٹیولی نریندر مودی کی سرکار 50% سیلنگ کو توڑیے, نکلیے. آپ کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ کرنے کی ضرورت ہے. ڈیٹا ہے, امپیریکل ایویڈنس ہے بیکورڈنس کا. وہ 50% 27% کیسا دے رہے ہیں؟ غلط ہے. چھٹی بات یہ ہے کہ سر یہ ایک سنہرا موقع ہے کہ آپ اس طرح کا قانون بنائیے, 50% لمٹ کو کراس کریے اور OBC سماج سے صحیح معنوں میں انصاف کریے. سر ایک اور بات, آج ہی کے دن 1950 10 اگست کو پریزیڈنشل آرڈر ہم نے نکالا تھا. بڑا تاریخی دن تھا جس میں ہم نے شیڈول کاسٹ کو ریزرویشن دیا. میرا حکومت سے مطالبہ ہے, میں نے کانگریس کی حکومت تھی وہاں بیٹھتا تھا میں, آج یہاں بیٹھ کر بھی تیسری مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ 1950 کا پریزیڈنشل آرڈر ریلیجن کی بنیاد پر بنایا گیا جو رائٹ ٹو ایکوالٹی کے خلاف ہے, جو رائٹ ٹو ایکوالٹی کے خلاف ہے. ایک سنہرا موقع آپ کے پاس آیا ہے کہ اس کو ریلیجن نیوٹرل کریے. جب شیڈول کاسٹ میں ہندو, بودھ اور سکھ آ سکتے ہیں تو دلت مسلمان, دلت کرسچن کیوں نہیں آ سکتے؟ سچر کمیٹی گورنمنٹ کی کمیٹی, اس میں ذکر لکھا ہے. آپ وہ نہیں کرنا چاہتے, آپ نہیں کریں گے تو دیکھ رہے اتر پردیش کا انصاری دیکھ رہا ہے, اتر مہاراشٹرا کے وہ پسماندہ مسلمان دیکھ رہے ہیں کہ کیا تماشا آپ لوگ کرتے ہیں. یہاں وہاں چلے آتے ہیں, وہاں کے یہاں آتے ہیں اور ہم لوگ بیچ میں پھنسے ہوئے رہتے ہیں. سر چھٹی بات یہ ہے, ساتویں بات یہ ہے
کہ میں حکومت سے اس بات کا مطالبہ کر رہا ہوں کہ 1950 پریزیڈنشل آرڈر کو ریلیجن نیوٹرل کیا جائے. اچھا او بی سی کی آپ کی سرکار ہے, 89 سیکرٹریز ہیں, کتنی او بی سی ہے بتائیے؟ 89 سیکرٹریز میں 5 اگست 2009 کو ایک بھی او بی سی سیکرٹری نہیں تھا, ایک شیڈول کاسٹ اور 3 ایس ٹی تھے. مبارک ہو آپ کو, آپ کی محبت یہ ہے, ڈیٹا کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, آپ مجھے جھوٹ ثابت کر دیجئے. اچھا سینٹرل یونیورسٹی میں سر, سینٹرل یونیورسٹی میں 51.6% او بی سی کے پوسٹ ویکنٹ ہیں. اسی لیے میں نے کہا کہ آپ کو ان کے ووٹ سے محبت ہے, ان کو زمین سے آسمان پر اٹھانے سے آپ کو کوئی محبت نہیں ہے. یہ حقیقت ہے سر. اور سر یہ یہاں پر بیٹھ کر میں نے ہمارے کانگریس کے لیڈر کی تقریر کو سنا, شیو سینا والے کہہ رہے ہیں, این سی پی والے کہہ رہے ہیں مراٹھا. بھائی صاحب محمود الرحمان کمیٹی کی رپورٹ نے کہا تھا مہاراشٹر میں کہ مسلمان سوشلی ایجوکیشنل بیکورڈ ہے, جو بامبے کی ہائی کورٹ نے اس کو اپہیلڈ کیا, اور آپ صرف مراٹھاؤں کی بات کرتے ہیں, مسلمانوں کی بات کیوں نہیں کریں گے؟ وہ 50 کاسٹ جو مسلمانوں کی بیکورڈ ہے مہاراشٹر میں, وہ دیکھ رہی ہے آپ کے اس تماشے کو اور آپ کو ایکسپوز کر کے رہے گی. آپ ان کی بات ہی نہیں کرتے. مراٹھاؤں کو ضرور دیجئے, مگر آپ کے اس بڑے دل میں کیا ان غریب مسلمانوں کے لیے دھڑکتا ہوا دل نہیں ہے کہ ہم صرف بھکاری ہیں, آپ کا ووٹ حاصل کریں گے, آپ کو نیتا بنائیں گے, مکھیہ منتری بنائیں گے, پردھان منتری بنائیں گے, اور ہم کو کیا ملے گا؟ افطار کی دعوت اور منہ میں کھجور, ریزرویشن نہیں ملے گا ہم کو. یہ کون سا انصاف ہے سر؟ اسی لیے یہ ان کی منافقت ہے, اسی لیے ہم حکومت سے مطالبہ کرتے. اچھا حیرت کی بات یہ کہ سپریم کورٹ کے جس فیصلے کو اوورکم کرنے کے لیے یہاں پر یہ بل لایا گیا, سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ مراٹھاؤں کے بارے میں سوشلی ایجوکیشنل بیکورڈنس نہیں دکھ رہا ہے. آپ کیسے دکھائیں گے بتائیے؟ یہ مہاراشٹر کی 50 مسلمان برادریاں دیکھ رہی ہیں. اسی لیے ہم حکومت سے کہنا چاہتے ہیں کہ اور مودی سرکار سے کہ آپ او بی سیز کے اپلفٹمنٹ کے لیے نہیں ہیں, آپ مظلوم کے ساتھ نہیں ہیں, آپ کمزور کے ساتھ نہیں ہیں, آپ بے روزگار کے ساتھ نہیں ہیں. ہاں ایک حقیقت ہے, آپ طاقتور کے ساتھ تھے اور طاقتور کے ساتھ رہیں گے. آپ کو ووٹ کی ضرورت ہے, او بی سیز اور وہ جو مسلمان برادریاں نیچے ان کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. اسپیکر صاحب یہ بل یقیناً اچھا ہے, میں اس کی تائید کرتا ہوں, اور غالب نے بڑا خوب کہا تھا کہ یہ جو تماشا میں دیکھتا ہوں کہ بزیچ اطفال ہے, دنیا میرے آگے ہوتا ہے سب شب روز, تماشا میرے آگے. شکریہ سر. مسلمانوں اٹھو, اب اٹھنے کا وقت ہے. دنیا کو معلوم ہوگا